آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه بے شک تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، جب انہوں نے برملا کہہ دیا اپنی قوم سے کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور ان معبودوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گئے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باب سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں ضرور تمہاری مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے، اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع کا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، پھر کہا اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے، اور ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا دے فتنہ کافروں کے لیے اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا درس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سماعت کیا۔ اس 2 آیات کریمہ میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مومنین سے خطاب ہے اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کریں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اپنے بیوی بچوں سے قطع تعلق کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو ایمان کو بچانے کے لیے ماں باپ سے، بہن بھائی سے، بیوی بچوں سے اگر قطع تعلق کر لینا پڑے تو ذرا بھی نہ کرو، کیونکہ ایمان کو بچا لو، سارے رشتے توڑ دو، سارے بندھن کاٹ ڈالو جو تمہارے ایمان میں رخنہ اندازی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے وفا شعار امتیوں اور ساتھیوں کی مثال پیش کی کہ دیکھو انہوں نے اپنے خداوند کریم کو راضی کرنے کے لیے کس طرح ان تعلقات کو پس پش ڈال دیا اور کس جوش سے برملا اعلان کر دیا کہ ہمارا اور تمہارا اب کوئی تعلق نہیں رہا، ہمارا تمہارے معبودوں سے بھی کوئی سروکار نہیں، بے شک حکومت و اقتدار تمہارے پاس ہے، جاگیریں زمینیں تمہارے قبضے میں ہیں اور دولت و ثروت کے انبار تمہارے ہاں لگے ہوئے، لیکن تمہاری حیثیت ہماری نظروں میں خس و خاشاک سے بھی کم ہے، ہمیں تمہاری اور تمہارے جاہ و جلال کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں یہ لفظ کفرنا بکم کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اس کے 2 معنی علماء نے کیے۔ ایک معنی تو یہ کہ فرمایا کہ ہم تمہارے بھی منکر ہیں اور تمہارے خداؤں کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ طاغوت سے کفر ضرور کرتا ہے، اسے معبودان باطل کا انکار ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت سے انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فرمایا کہ اس نے در حقیقت مضبوط سہارا پکڑ لیا کہ جو ٹوٹنے والا نہیں۔ کفرنا بکم کا ایک دوسرا مفہوم بھی علماء تفسیر نے ذکر کیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں بطور مجاز یا کنایہ کفر سے مراد یہاں عدم اعتداد ہے، پرواہ نہ کرنا، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نہ تمہیں خاطر میں لاتے ہیں اور نہ تمہارے خداؤں کی پرواہ کرتے ہیں، ہماری نگاہوں میں تمہاری ذرہ بھر بھی کوئی وقت نہیں۔ پھر اس سے مزید آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے صاف صاف اعلان کر دیا اپنی قوم کے سامنے
کہ اے ہماری قوم کے کافروں، خونی رشتے، قریبی تعلقات، سابقہ دوستیاں، بھائی چارے، ہم ان سب کو یک قلم منسوخ کرتے ہیں۔ جب تک تم کفر سے باز نہیں آؤ گے ہم تمہارے دشمن رہیں گے، اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں گے، یعنی تمہیں نیچا دکھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سے اب پہلے والا پیار و محبت کی جو توقع ہے وہ عبث ہے۔ اگر تم راہ راست پر آ جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو تو پھر ہم دوبارہ شیر و شکر ہو جائیں گے۔ پھر پہلے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کا طرز عمل تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس کی تمہیں اقتداء کرنی چاہیے، یعنی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر مگر اس سے آگے مزید اللہ مستثنیٰ کر کے فرمایا کہ ایک بات ایسی بھی ہے کہ جس کی تمہیں اقتداء نہیں کرنی چاہیے، اور وہ کیا؟ فرمایا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے کافر باپ کی مغفرت کے لیے انہوں نے دعا مانگی کہ آپ نے اپنے عرفی باپ آزر جو ان کا چچا تھا جس کو قرآن میں باپ سے کہا گیا، تو آپ نے اپنے عرفی باپ کے لیے یہ کہا تھا کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے، اور جب آپ کو اپنے عرفی باپ کے کفر کا پتہ چل گیا کہ وہ کفر پر ہی رہیں گے، قائم رہیں گے، اور یہ جو آپ نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا تھا یہ ایک وعدے کی بنا پر تھا جو آپ نے ان سے کر لیا تھا، تو فرمایا قرآن کہتا ہے کہ جو مغفرت کی دعا کی پیروی یہ قابل قبول نہیں، یعنی اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو جب آپ کو یہ ظاہر ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ کفر پر ہی قائم ہے، تو آپ نے پھر اس سے بیزاری ظاہر کر دی۔ لہذا یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اپنے کافر رشتہ دار کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جائے گی، تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ اگر تو شرک سے باز نہ آیا تو میں تیرا کچھ بھلا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے قطع تعلق کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی جناب میں دست دعا پھیلائے، اور دعا کتنی خوبصورت ہے دیکھیے کہ فرمایا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، کہ فرمایا کہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں الہی ہم نے سارے سہارے ختم کر دیے، اب ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات پر ہے، دنیا بھر سے منہ موڑ کر ہم نے اپنا رخ اب تیری طرف کر لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک روز تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگلی دعا آپ نے کی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، فرمایا کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا دے فتنہ کافروں کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ کفار کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس صورت میں اگر دیکھا جائے فتنہ جو مصدر ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا۔ اس فتنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کفار غالب آ جائیں اور ان کا یہ غلبہ تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر دے کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے ان کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ کفر و شرک اور فسق و فجور جس پر وہ کاربند ہیں یہی حق و سچ ہے، نیز کفر کے غلبے سے اس فتنے کا بھی اندیشہ ہے کہ بعض ضعیف الایمان یعنی جن کا ایمان کمزور ہے وہ لوگ اس کو اسلام کے باطل ہونے کی کہیں دلیل نہ بنائیں اور یوں مرتد نہ ہو جائیں۔ اور یہ بھی فتنہ ہے کہ مسلمان کسی عذاب اور تکلیف سے دل برداشت ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں کہ جو اسلام کے عضل دامن پر ایک بدنما داغ بن جائے۔ الغرض قرآن کریم کے یہ الفاظ اتنے جامع ہیں کہ فتنے کی جتنی امکانی شکلیں ہیں ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب بندہ مومن ان کلمات سے اپنے رب کے حضور دعا مانگتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو گو نہ گو فتنوں سے بچانے کے لیے التجا کر رہا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام فرماتے ہیں
کہ ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اپنا ایمان اپنے قول و فعل سے ظاہر کرتے۔ نمبر 2، کفار سے دشمنی رکھنی اتنی ہی ضروری ہے جتنا مسلمانوں سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے انبیاء علیہ السلام گناہگار مومنوں سے عذاب دور کریں گے اور ان کی شفاعت سے عذاب دور ہوگا۔ لہٰذا یہ آیت مومنوں کے حق میں شفاعت نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اور ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، یہ دعا مانگنے میں بھی مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی یہ دعا مسلمانوں کو بھی ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے رب عز و جل، کافروں کو ہم پر غلبہ دے کر ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر اور مسلمانوں کو باطل پر گمان کرنے لگے اور یوں ان کا کفر اور بڑھ جائے گا۔ اور نیز اے اللہ ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں ان 2 آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ نے اللہ رب العالمین نے ان 2 آیات میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا جو کہا، تو یہ اس آیت میں یہی بتایا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مطلقاً لازم ہے، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی پیروی خاص اعمال میں ہے، کیونکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے احکام جو ہیں بہت سے احکام منسوخ بھی ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت سورہ احزاب کی اس آیت کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہاں خاص صورتوں میں خاص پیروی کا حکم ہے، اور سورہ احزاب کی آیت میں مطلقاً پیروی کا حکم ہے کہ جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ آج کا درس ہم نے سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایمان کامل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کا درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرما، قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک اسے پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے ایک ایک حرف کا نور عطا فرما، قرآن پاک کی برکت سے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه